باب فضل من یسرع فی سبیل اللہ فمات فہو منہم، جو اللہ کی راہ میں سواری سے گر کر مر جائے. یسرع، سرع کا مطلب ہوتا ہے یعنی پچھڑ جائے اور گر جائے. فماتا، پھر مر جائے. فہو منہم، تو وہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی اگرچہ وہ تلوار کے ساتھ شہید نہ ہو لیکن سواری سے گر کے شہید ہو جائے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. وقع وجب، کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے نکلا ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، پھر اس کو موت نے آ لیا. یعنی وہ مسافر تھا، یعنی جہاد کے لیے نہیں، ہجرت کے لیے نکلا، لیکن یہ بھی اللہ کا راستہ نا، فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ میں قتال بھی ہے، ہجرت بھی ہے، اور جہاد کی دوسری قسمیں بھی شامل ہیں. اور اس راستے میں اس کو موت آ گئی، یعنی اسی مشن پر اس کو موت آ گئی. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہو گیا، ثابت ہو گیا. حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث حدثنا یحیی عن محمد بن یحیی بن حبان عن انس بن مالک عن خالته ام حرام بنت ملحان قالت نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قریبا منی، کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوئے، یعنی میرے گھر میں. قریبا منی سے مطلب میرے قریب یعنی میرے گھر میں مراد ہے. ثم استيقظ، پھر اٹھے، یتبسم، آپ مسکرا رہے تھے. فقلت ما اضحکک، میں نے پوچھا آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ قال اناس من امتی عرضوا علی، فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے لائے گئے. یرکبون ھذا البحر، جو اس سمندر پر سواری کر رہے ہیں. الاخضر، سرسبز، کالملوک، بادشاہوں کی طرح، علی الاسرۃ، جو تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. قالت، تو کہنے لگی، فدعوا اللہ، اللہ سے دعا کیجئے، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. فدعا لہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام کے لیے دعا کی. ثم نام الثانیۃ، پھر آپ دوسری دفعہ سو گئے. ففعل مثلہا، پھر اٹھ کے یہی بات فرمائی. فقالت مثل قولہا، تو اسی بات کی مانند کہا. فاجابہا مثلہا، تو آپ نے اسی کی طرح پھر جواب دیا. فقالت ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، کہنے لگی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. فقال انت من الاولین، آپ نے فرمایا تم تو پہلوں میں شامل ہو چکی. فخرجت مع زوجہا عبادۃ بن الصامت غازیا، تو وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلی. غازیا یعنی غازی ہو کر. اول ما رکب المسلمون البحر، پہلی مرتبہ جب مسلمان سمندر کی سواری کر کے گئے. مع معاویہ، حضرت معاویہ کے ساتھ. فلما انصرفوا من غزوتهم قافلین فنزلوا الشام فقربت الیہا دابۃ لترکبہا فسرعتها فماتت. تو ہوا کیا کہ جب وہ لوٹے، یعنی جہاد سے لوٹ کر آ رہے تھے، قافلین واپس آنے والے، فنزلوا الشام، تو شام کے ملک میں اترے. فقربت الیہا دابۃ، تو اس وقت قریب لایا گیا اس کی طرف یعنی ام حرام کی طرف ایک جانور یعنی گھوڑا مثلا. لترکبہا، تاکہ وہ ان پر سوار ہوں. فسرعتها، تو گھوڑے نے ان کو گرا دیا. فماتت، تو وہ مر گئیں. اور باوجود اس کے کہ وہ جانور سے گر کے مری تھی لیکن وہ شہید ہوئی، اور آپ نے ان کو فرمایا انت من الاولین، کہ تم اول لوگوں میں سے ہو. مجاہدین میں ان کو شامل کیا. باب من ينکب او یطعن فی سبیل اللہ. من ينکب او یطعن، جس کو اللہ کی راہ میں کوئی تیر لگے یا کوئی اوزار لگے، کوئی کچوک لگے اللہ کے راستے میں، تو اس کا کیا اجر ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا حمام عن اسحاق عن انس رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقواما من بنی سلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلیم کے کچھ لوگوں کو بھیجا. یہ اصل میں انصار کے لوگ تھے، بنی سلیم کی طرف بھیجا. یہ راوی کو شک ہوا ہے، بنی سلیم کے نیچے خط ڈال کے آپ سائڈ پہ لکھ لیں کہ راوی کو شک ہوا ہے یہ لوگ انصار میں سے تھے. بنو سلیم اور بنو عامر کی طرف بھیجا گیا تھا. فی 70 لوگوں کو. فلما قدموا، تو جب وہ ان کے پاس آئے، قال لهم خالی، تو ان کو میرے ماموں نے کہا، اتقدمکم، کہ میں تم سے آگے جاتا ہوں. یہ وہی ہیں جو حضرت ام حرام کے بھائی ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں نے کہا. تھوڑا سا قصے کو سمجھ لیجئے کہ 70 لوگ انصاری جو قرآن کے قاری تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنو عامر بنو سلیم کی طرف بھیجا دین سکھانے کے لیے. اب یہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے، دین کی تعلیم کے لیے نکل رہے ہیں. یہاں جہاد کا ایک دوسرا پہلو اب آپ کے سامنے آئے گا کہ جہاد قتال بھی ہوتا ہے اور جہاد تعلیم بھی ہوتا ہے. اب کیا ہوا، جا رہے تھے 70 لوگ، یعنی پورا ایک قافلہ تھا، تبلیغ کے لیے نکل رہا تھا، تعلیم کے لیے بلکہ. تو
یہ جو حضرت انس کے ماموں تھے یہ کہنے لگے کہ میں تم میں سب سے پہلے آگے اکیلا جاتا ہوں. فَإِنْ أَمَّنُونِ پھر اگر انہوں نے مجھے امن دیا یعنی مجھے کوئی خطرہ نہ ہوا، حتی ابلغہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دوں، وَإِلَّا كُنْتُم مِّنِّي قَرِيبًا ورنہ تم میرے قریب ہی رہنا، یعنی تم میرے ذرا پیچھے رہو لیکن میری خبر رکھنا، پہلے میں جاتا ہوں، جا کے بات سناتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا معاملہ کرتے ہیں، اور اگر وہ یعنی مجھے پناہ دیں گے تو پھر تم بھی آگے آ جانا، اور اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی برا کیا تو پھر تم سنبھل جانا. مراد ان کی یہ تھی. فتقدما تو وہ آگے گئے اکیلے، فامنوہ تو انہوں نے ان کو کیا کیا؟ پناہ دی. اب کیا ہوا؟ فبینما یحدثہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اسنا میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے یعنی پیغام پہنچا رہے تھے. اب یہ جو یحدثہم عن النبی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو الفاظ اور ٹرمز ہیں غور کے قابل ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی رائج ہو چکی تھی آپ کی حدیث کو بیان کرنے کے لیے. اس اومہ الی رجل منہم جب انہوں نے اشارہ کیا ایک شخص کی طرف ان میں سے، فتعنہ تو اس نے کیا کیا؟ برچھا مارا. کس کو؟ یہ جو آگے گئے تھے ان کو. فانفذہ تو وہ ان کے پار نکل گیا، نہیں ایسا برچھا مارا کہ وہ ان کے دوسری طرف نکل گیا. فقال اللہ اکبر فزت ورب الکعبۃ تو کہنے لگے اللہ اکبر میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم، یعنی تم نے مجھے مار دیا مجھے کوئی نقصان نہیں، میں تو کامیاب ہو گیا. ثم مالوا علی بقیۃ اصحابہ پھر وہ سارے جھک پڑے یا حملہ آور ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ساتھیوں پر، یعنی 70 کے 70 پر پھر حملہ آور ہو گئے وہ. فقتلوہم تو ان سب کو قتل کر دیا. الا رجل اعرج مگر ایک لنگڑا شخص صعد الجبل جو پہاڑ کی طرف چڑھ گیا. قال حمام حمام نے کہا وَأُرَاهُ آخَرَ مَعَهُ اور میں نے دیکھا اس کو کہ اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا. آخرا دوسرا، آخری نہیں ہے، آخرا. وَأُرَاهُ اور میرا خیال ہے کہ ایک اور بھی تھا مَعَهُ اس کے ساتھ، یعنی ایک دو لوگوں کے سوا سارے کے سارے دھوکے سے مار دیے گئے. فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ علیہ السلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے کی خبر جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دی. انہم قد لقوا ربہم کہ وہ سب اپنے رب سے جا ملے ہیں. فرضی عنہم اور وہ ان سے راضی ہو گیا. وارضاہم اور اس نے ان کو راضی کر دیا، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی راضی کر دیا یعنی خوش کر دیا. فکننا نقرأ تو ہم پڑھا کرتے تھے ان بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. یہ پہلے آیت ہوتی تھی قرآن پاک میں جو پھر منسوخ ہو گئی. فکننا نقرأ ہم پڑھا کرتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ قرآن میں پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھا کرتے تھے؟ یہاں سے ان بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا کہ ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں، وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے ہم کو راضی کر دیا ہے. ثم نسخ بعد پھر یہ آیت بعد میں منسوخ کر دی گئی، یعنی بالکل جیسے کہ آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسہا تو یہ ننسہا میں ہے یعنی اسے بھلوا بھی دیا، اٹھا لیا گیا. فدعا علیہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دی. دعا علی ہوتا بددعا دینا. 40 صباحاً 40 صبح یعنی 40 دن فجر کی نماز میں آپ نے قنوت نازلہ پڑھی اور ان پر بددعا کی. علی رعل و زکوان یہ قبیلوں کے نام ہیں. کس کس کے اوپر بددعا کی؟ رعل پر، زکوان پر، و بنی لحیان پر اور بنی اسیہ پر. الذین عصوا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ویسے بدلہ لینے کی بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور دعا فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے. یعنی اس ساری حدیث میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنگ میں نہیں بھی جاتا، اللہ کے راستے میں جاتا ہے لیکن کسی اور طریقے سے جاتا ہے، جیسے پچھلی حدیث میں کیا تھا، حضرت ام حرام کی بات تھی، پھر اس سے پہلے کیا تھا، ہجرت کی بات تھی. یعنی خواہ کوئی ہجرت کرے، خواہ کوئی گھوڑے سے گر کے مرے سواری میں، خواہ کوئی تعلیم دینے کے لیے جائے لیکن مار دیا جائے. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ پھر حالات کس قسم کے ہیں کہ بہت سے علماء حق گوئی کے الزام میں مارے جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ شہادت ہے اگر ان کی نیت واقعی اللہ کے دین کی خدمت ہے، کیونکہ نیت سب سے اہم چیز ہے اس میں. اگر کوئی شخص کسی دنیاوی مفاد کے لیے ساری کوشش جدوجہد کر رہا ہے تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں.
یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا دنیا میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے، تو وہ کوشش جو ہے وہ اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتی. لیکن جو شخص اس لیے نکلتا ہے کہ اللہ کے دین کو تقویت ہو، اللہ کے دین کو قوت ملے اور اللہ کا دین عام ہو، تو خواہ وہ میدان جنگ میں نہ بھی جائے، راستے میں اسے کسی بھی جگہ کسی بھی وجہ سے اس کی موت آ جائے تو وہ انشاءاللہ شہادت کا درجہ پائے گا. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانة عن الاسود هو ابن قیس عن جندب بن سفیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت اصبعه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تھے کہ آپ کی انگلی خون آلود ہو گئی، دمیت زخمی ہو گئی، دم خون کو کہتے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ تو ایک انگلی ہی تو ہے کہ جو زخمی ہوئی ہے، یعنی کیا تو انگلی کے سوا کچھ اور ہے، یعنی انگلی ہی تو ہے جو زخمی ہوئی ہے. وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اور یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے جو کچھ تجھے ملا ہے، یعنی جو تو نے پایا، یہ جو زخم تجھے لگا، یہ سب اللہ کے راستے میں ہے. یعنی اگر انسان شہید نہیں ہوتا اور تھوڑی تھوڑی تکلیفیں یا زخم یا پریشانی یا دکھ اٹھاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راہ میں شمار ہوتا ہے. باب من یجرح فی سبیل اللہ عز وجل، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں زخمی ہو جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یکلم احد فی سبیل اللہ، نہیں کوئی زخمی ہوتا اللہ کی راہ میں، واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلی، اور اللہ ہی جانتا ہے جو زخمی ہوتا ہے اس کے راستے میں، الا جاء یوم القیامت، مگر یہ کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، واللون لون الدم، اور رنگ جو ہے وہ خون کا رنگ ہوگا، یعنی زخم جو ہے اس کا، والریح ریح المسک، اور اس کی خوشبو جو زخم کی ہوگی وہ مسک کی خوشبو ہوگی. یعنی جس شخص کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگے گا، قیامت کے دن وہ اس زخم سمیت آئے گا اور اس زخم سے خون بہ رہا ہوگا، لیکن اس خون کی جو خوشبو ہوگی وہ خون والی نہیں بلکہ مسک کستوری جیسی ہوگی. باب قول اللہ عز وجل، قل کہہ دیجئے، هل تربصون بنا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں، الا احدى الحسنیین، مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، کہ مسلمان کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا کسی بھی طرح نقصان دہ نہیں، اگر وہ جیت جاتا ہے تو غازی، اور اگر شہید ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بلند مرتبہ. والحرب سجال، اور جنگ جو ہے وہ ڈول ہے، سجال سجل سے ہے، ڈول یعنی جس طرح ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے کہا تھا کہ جب ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں. ڈول اصل میں پانی بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی سے ایک طرح سے باری مقرر ہوتی ہے، جس کی باری ہوتی ہے اس کو ڈول دے دیا جاتا ہے، چاہے 4 لوگ کھڑے ہوں، لیکن جب پانی ایک نکال لیتا ہے تو وہ کس کو دیتا ہے، اچھا اب کس کی باری ہے اس کو دے دیتا. تو یعنی باری کے مقرر کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ لڑائی ڈول کی طرح، یعنی کبھی ہماری باری کبھی ان کی باری. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل قال له سألتک کیف کان قتالکم ایاہ. ہرقل نے ابو سفیان بن حرب سے پوچھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان جنگ کا کیا عالم ہوتا ہے، یعنی جنگ کیسے ہوتی ہے. فزعمت ان الحرب سجال ودول، تو تم نے کہا، زعمت تم نے کہا کہ ہماری ان کی لڑائی ڈولوں کی طرح ہے، ودول اور یہ بھی ڈول ہے یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر. فکذالک الرسل، تو ہرقل نے کہا رسول اسی طرح ہوتے ہیں، تبتلا آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، ثم تکون لهم العاقبہ، پھر ان کا انجام اچھا ہوتا ہے. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی کوشش ضرور کامیاب بھی ہو، کبھی کامیابی ہو جاتی ہے اور کبھی انسان کو اس راستے میں ناکامی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ناکامی بھی ہو تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی انجام اللہ کے ہاں بہت اچھا ہے. باب قول اللہ عز وجل من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ، اب کوئی تو ان میں سے ایسا ہے جو اپنا کام پورا کر چکا. ومنہم من ینتظر، اور کوئی جو انتظار کر رہا ہے. وما بدلوا تبدیلا،
اور نہیں انہوں نے بات بدلی، یعنی جو عہد کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنے پروگرام میں، اپنی نیت، اپنے ارادے میں کچھ بھی ان کے فرق نہیں آیا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں جب وہ کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس کو اپنی جان کی قیمت پر بھی نبھاتے ہیں۔ تو عہد پورا کس طرح کیا کہ انہوں نے اپنی جان تک دے ڈالی، شہید ہو گئے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، موقع آئے تو وہ بھی پیچھے نہ رہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ عہد ہے جو مسلمانوں نے لیلۃ العقبہ میں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، جب آپ ہجرت کر کے آنا چاہتے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ